نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا مسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم من السماء وإمامكم منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز دوست اور بھائی اور میرے معزز سامعین حضرات، آج سبق نمبر 32 کی پہلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے پر سورۃ النساء آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158 آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہود ملعون کے ایک قول کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا تھا اور نہ انہیں صلیب پر لٹکایا تھا۔ ولیکن شبہ لہم، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے ان بارے میں اختلاف کیا ہے وہ دراصل شک کا شکار ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں بلکہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھایا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر لٹکایا گیا ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس ناکام سازش کو ناکام بنا دیا۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر سکے اور نہ صلیب پر لٹکا سکے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صلیب پر لٹکا دیے لیکن قتل نہیں کر دیا، کیونکہ اس دور میں صلیب پر کن کو لٹکایا جاتا ہے؟ جب لٹکا دیا جاتا ہے تو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب قرآن کریم نے قتل کی نفی کی وما قتلوہ، تو معلوم ہوا کہ صلیب پر بھی قتل نہیں کیے گئے۔ وما صلبوہ، جب صلیب کی نفی کی تو معلوم ہوا کہ صلیب پر بھی نہیں لٹکائی گئی۔ نمبر 2، حدیث مبارک کتاب الاسماء والصفات للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166، باب قول اللہ عز وجل انی متوفیک۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تم میں سے آسمان سے نازل ہوں گے۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی کی اقتداء کریں گے۔ اس حدیث میں لفظ من السماء اذا نزل عیسی ابن مریم من السماء کی صراحت اور تصریح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نمبر 2، اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، دونوں ایک ہی شخصیت نہیں ہے۔ نمبر 3، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں تیسری بڑی علامت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا
اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ یہ عقیدہ حق اور سچ ہے، اور قرآن کریم اور حدیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی شرقی منارے میں دو فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے فرشتوں کے ذریعے نزول فرمائیں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی علیہ الرضوان کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، اس کے پہنچتے ہی مر جائے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، اور باب لد پر اس کو اپنے نیزہ سے قتل کریں گے، اور اس کا خون مسلمان کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، جو یہودی ہوں گے ان کو خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گا۔ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا تھا، ان کا وجود بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پہ زندہ تھے، اور اب آسمان سے ہمارے قتل کے لیے زمین پر اترے ہیں۔ یہاں پر بطور فائدہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث آئی ہے ان سے یہ واضح اور روز روشن کی طرح واضح ہے، یہ کلیئر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ دونوں ایک شخصیات ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نبی ہوں گے اور رسول ہوں گے، جبکہ امام مہدی امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ بن مریم حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور امام مہدی علیہ الرضوان قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والد ہوگا ان کا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، اور امام مہدی علیہ الرضوان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اگر کوئی شبہ کرے کہ ایک روایت میں آتا ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ الرضوان دونوں ایک ہی شخص ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1، یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر مستند ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 385 پر اس بات کی تشریح کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور غیر مستند ہے۔ نمبر 2، یہ روایت ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الگ الگ شخصیات ہونے کا ذکر اور الگ الگ شخص ہونا ظاہر ہے، اور متواتر حدیث کے مقابلے میں ضعیف اور منکر روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 4، مسائل میں سے زکوٰۃ کے بقیہ احکام۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ نمبر 1، فقراء، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ زکوٰۃ کا اہل ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، والمساکین، جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضرورت کے لیے کافی نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر جو حضرات مقرر ہے
ان کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نو مسلم جن کی دلجوئی کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی لیکن اب یہ مصرف باقی نہیں رہا۔ نمبر 5 فقیر غارمین، نمبر 5 غاربین، ایسے مقروض لوگ جن کے تمام اثاثے اور ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہو، یا اگر یہ لوگ اپنے اثاثوں سے قرض ادا کریں تو نصاب کے بقدر ان کے پاس مال باقی نہ رہے، تو ایسے غارمین مقروض لوگوں کو آپ پیسے دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے۔ نمبر 6 فق رقاب، غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، جہاد پر جانے کے لیے ساز و سامان کی تیاری میں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو دینی کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ مثلا مدارس کے طلباء، مدرسین، علماء، مدارس کے بنات کے مدارس کے مدرسین بنات وغیرہ، ان کو آپ زکوٰۃ کے مال دے سکتے ہیں۔ ابن سبیل، نمبر 8 ابن سبیل، مسافر کے لیے، یعنی وہ شخص جس کے پاس اگرچہ اپنے وطن میں نصاب کے بقدر مال ہے لیکن سفر میں اپنے پاس اتنی رقم نہ ہو جس سے وہ سفر کی ضروریات پوری کر کے واپس وطن جائے، تو لہٰذا ایسے حضرات کو بھی آپ زکوٰۃ کی مال دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 فقیر کو مالک بنانا، اب اس کو مالک بنا دے، تملیک۔ نمبر 2 زکوٰۃ مستحق کو دینا، غیر مستحق کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینے کے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا، صرف دل میں نیت کرنا، زبان پہ کہنا ضروری نہیں، دل میں نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان حضرات میں سے کون کون سے حضرات ہیں؟ نمبر 1 زکوٰۃ کی رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے، اور خاندان سے کون مراد ہے؟ 5 حضرات ہیں، 5 حضرات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد یہ 5 حضرات ہیں کہ ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 حضرت علی کے اولاد آل علی، نمبر 2 حضرت عقیل کے اولاد آل عقیل، نمبر 3 جعفر کے اولاد آل جعفر، نمبر 4 آل عباس کی اولاد، اور نمبر 5 آل حارث ابن عبد المطلب، حارث ابن عبد المطلب کی اولاد کو ان مذکورہ 5 حضرات بزرگوں کی نسل سے جو ہو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کی مدد کسی اور ذریعے سے کرنی چاہیے۔ نمبر 2 کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 3 ایسی NGOs اور ادارے جو شرعی حدود کا لحاظ نہ رکھتے ہو انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 5 اپنے آبا و اجداد، اصول و فروع، آبا و اجداد، باپ دادا، نانا نانی وغیرہ، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد، فروع، اپنے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ باقی مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے۔ نمبر 6 مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ 5ویں بات دعا، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 کتاب السلام، باب استحباب وضع یدہ علی موضع الالم مع الدعاء، اس میں درد سے نجات کے لیے دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں درد سے نجات کے لیے دعا مذکور ہے۔ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔